مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو صفات یا نام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کبھی 99 ہوتے ہیں یا اس طرح سے اور بھی گنتی ہے، تو اللہم اگر ہم دیکھیں تو اللہم کئی دعاؤں میں یوز بھی ہوا ہے. اور ایک اسکالر ہے شیخ صالح سامورائی کر کے، جو قرآنک لینگویج کے اسکالر ہیں. انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ بڑی تعجب اور تعجب کی بات ہے کہ اللہم سے قرآن میں جتنی بھی نبی دعا کر رہے ہیں الگ الگ جگہ، وہ یا ربی سے کر رہے ہیں یا ربنا سے کر رہے ہیں، اللہم سے نہیں کر رہے. صرف ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات آئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے عطاب کی بات کر رہے ہیں. تو یہ پھر اتنا وائڈلی یوز ہم دعاؤں میں کرتے ہیں اللہم، نہ وہ صفات میں آتا ہے نہ اس کے معنی کس نے بتائیں. عام طور پہ تو وہ بھی بہت پیچھے صحابہ سے رسول اللہ سے نہیں ملتے، لیکن دعاؤں میں ہمیں روایتوں کے ذریعے سے بہت جگہ ملتا ہے. اور انبیاء سے بھی قرآن میں ہمیں اس سے کوئی ایسی دعا ثابت نہیں ہے جس طرح سے ہم یوز ٹو ہوتے ہیں. اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے جو علم سے پکارنا، یہ عظیم ترین اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ بعض علماء نے، غالباً امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے لیے جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، اس سے اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتا. اس اسم اعظم کے بارے میں الگ الگ علماء نے الگ الگ باتیں کہی ہے. امام ابن القیم کی رائے ہے کہ وہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اور عظیم ترین اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہم کو بکثرت یہ دلیلیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم کہہ کر کے، یہ ہم نہیں کرتے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اللہم کہہ کر کے دعا مانگتے تھے. اب وہ جو آپ نے کہا ہے صالح سامورائی، وہ بہت بڑے عالم ہیں بلاغہ کے، لیکن اب وہ انہوں نے کیا نقطہ بیان کیا ہے تو مجھ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا نقطہ کیا ہے. لیکن قرآن و حدیث میں اللہم کہہ کر کے دعا کرنا یہ بہت ساری دعاؤں میں ثابت ہے. مطلب یہ کہنا کہ انبیاء سے دعا نہیں کرتے تھے، خود اللہ کے نبی کی دعاؤں میں اللہم کہہ کر کے بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی سے حدیثوں میں ثابت ہے. اللہم بسم کا اموت واحیا، جی جی جی، اللہ بہت تعالیٰ کا ساری ذکر ہے دعا ہے نا. اس اللہم اس پہ احینی ما کانت، تو بہت ساری دعائیں ہیں جس میں اللہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی، سن لیں میری بات، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا نا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. اس میں ہمیشہ کسی نام کے مطلب ناموں کا، جو اللہ تعالیٰ کی دعاؤں میں نام لیے جاتے ہیں، ان ناموں کا ایک خاص مناسبت ہوتی بعض مرتبہ دعا سے، اس لیے اس مناسبت کے اعتبار سے وہ دعا کر لی جاتی ہے نا. تو اللہ کا اور اللہ تعالیٰ کے جو آپ کہہ رہے ہیں صفت، بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اظہار ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلال کا اظہار ہے. تو یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی، مطلب اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں یہ جو لفظ اللہ ہے، لفظ جلالہ، اس کے بارے میں الگ الگ اقوال ہے علماء کے کہ یہ مشتق ہے کہ نہیں ہے، اور مشتق ہے تو کس سے مشتق ہے. کسی نے کہا اللہ الہ سے مشتق ہے، کسی نے کہا ہے کہ یہ الہ، اس میں الہ اس کے معنی پائے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا مظہر ہے وہ، اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے وہ نام، اور وہ بہت عظیم ترین نام ہے. آپ دیکھیں اس سے بڑی اور کیا اس کی عظمت کی دلیل ہوگی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہوتا ہے، وہاں پر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے جو سارے عظیم نام ہیں وہ اللہ رب العالمین کے نام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کے ناموں میں صرف غالباً الرحمن ایک نام ہے جو بغیر اللہ کے ساتھ آتا ہے، اکیلے آتا ہے، ورنہ جتنی بھی صفاتی نام آتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ، ان کا مرجع ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو اللہ کا جو لفظ جلالہ ہے، اللہ کا جو نام ہے اللہ، یہ تو اعرف المعارف ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ هل تعلم له سمیہ، کہ تم کبھی جانتے ہو کسی نے اللہ نام اپنا رکھا ہو؟ کوئی نام نہیں کسی نے اللہ اپنا نام رکھا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ نام جو ہے وہ اس کی کوئی کمتر بات بتانا، یہ ایک عظیم ترین نام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ تو دیکھیے کچھ مشہور دعاؤں میں بھی تو اللہم ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت ہم پڑھتے ہیں، بہت برسات میں اللہم حوالینہ ولا علینا ہم پڑھتے ہیں، بہت ساری دعائیں، بہت ساری دعائیں. میت کے بارے میں اللہم اغفر لہ پڑھتے ہیں. اتنی اہم جگہوں پہ یہ سیکھا آیا ہوا ہے، بہت ہی اہم جگہوں پہ آیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے، مجھے ایک بہت پیاری بات یاد آ رہی ہے. کس نحوی نے جو ہے نا وہ یہ بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام جو اس میں جلالہ ہے، اس میں جلالہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ مراد ہوتا ہے اس سے نا. تو کسی نے یہ بات لکھی نا کسی نحوی کے بارے میں، یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، سیبویہ تھا یا کون تھا، اس کی وفات ہو گئی نا. تو جیسے خواب ہے، خوابوں کو ہم دلیل تو نہیں مانتے لیکن اچھے خواب بیان کیے جا سکتے ہیں. تو سیبویہ کی وفات کے بعد نا کسی اس کے ساتھی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بخشش کر دی گئی. تو اس نے پوچھا کہ تمہاری بخشش کا سبب کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی تھی اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں، کہ اللہ کا جو نام ہے نا اللہ، وہ اعرف المعارف ہے، تو اس پر میری بخشش کر دی گئی. تو یہ اعرف المعارف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو، ایک تو ہوتے ہیں نام جن کو معرفہ کہا جاتا ہے، اور ایک نام ہوتے ہیں جن کو نکرہ کہا جاتا ہے نا. نکرہ یعنی کامن ناؤن، اور معرفہ یعنی اسپیسیفک ناؤن. نکرہ جیسے لڑکا بول دیا ہم نے، تو لڑکا بول دیا تو تمام لڑکے اس کے اندر آ گئے، تو یہ ایک کامن ناؤن ہے.
اور ہم نے بول دیا کہ عبداللہ، تو ایک خاص شخصیت ذہن میں آ گئی کہ ہاں بھائی عبداللہ سے مراد یہ ہے، تو اس کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ دیکھیں کہ جو معرفہ بھی ہوتے ہیں، علم جو کہ معرفہ ہوتا ہے، تو علم بھی اگر میں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بیمار ہے، تو جب میں کہوں گا عبداللہ بیمار ہے تو بھائی عبداللہ نام کے بہت سارے لوگ ہیں، گرچہ کہ یہ عبداللہ جو ہے وہ ایک معرفہ ہے، علم ہے، لیکن عبداللہ نام کے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو جب کہا جائے گا نا کہ عبداللہ بیمار ہے، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ عبداللہ کون؟ عبداللہ بن کون؟ عبداللہ انصاری، عبداللہ سید، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابو بکر، کون عبداللہ آپ کی مراد ہے؟ تو ہر علم کے اندر بھی کچھ نہ کچھ نکارت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کامننس ہوتی ہے اس کے اندر۔ پر اللہ کا نام ایک ایسا نام ہے کہ جب بھی کہا جائے گا نا اللہ بڑا ہے، تو کوئی اور دوسرا ذات آپ کے ذہن میں نہیں آتی، صرف اللہ ہی کی ذات ذہن میں آتی ہے۔ تو سیوے نے یہ بات لکھی نا کہ اللہ کے ناموں میں اللہ جو نام ہے نا لفظ جلالہ، وہ اعرف المعارف ہے، یعنی سارے معرفہ ناموں میں بھی سب سے زیادہ معرفہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم نام ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ امام ابن القیم نے کہا ہے کہ وہ اسم اعظم جس سے اگر دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی، وہ اللہ ہے، وہ جو ہے نا وہ اللہ ہے۔ جب امام تیمیہ نے فرمایا کہ وہ الحی القیوم ہے، بعض علماء نے کہا کہ الحی اس سے مراد ہے، لیکن یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ جو ہے نا اللہ کا اسم اعظم ہے، اور بہت ساری دعاؤں میں جو ہے نا وہ ہے نام۔ ٹھیک، تو بارک اللہ۔ قرآن پاک میں جو رب کا لفظ ہے بہت ساری جگہوں پہ، چاہے وہ دعاؤں میں ہو، چاہے بہت سارے مقامات پہ جہاں پہ ڈائریکٹ خطاب نہیں انڈائریکٹ ہے، تو وہاں پہ رب کا لفظ خاص طور پہ اکثر جو ہے ایسا ہوا ہے کہ بطور خاص جو رب کا لفظ ذکر کیا گیا ہے وہ تعریضاً ہے، یعنی مشرکین کو گویا یہ اشارہ دیا جا رہا ہے یا انڈائریکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہی تمہارا بھی رب ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے، لیکن تم اس رب سے روگردان، یعنی جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، تم اس سے ہٹے ہوئے ہو، تم اس کا شکر نہیں کرتے ہو، اور تم اس سے دعا نہیں کرتے ہو، تم اس سے نہیں مانگتے ہو، بلکہ تمہیں بھی اسی سے مانگنا چاہیے، تم دوسرے سے مانگتے ہو، چونکہ یہ پالتا ہے، یہ ذات تمہیں پالتی ہے، تو تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، مگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ بہت ساری جگہوں میں مفسرین نے بار بار اس بات کو مینشن کیا ہے جب رب کا لفظ آیا ہے۔ لیکن اب جو سامرائی صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ بھائی کیا انہوں نے کہا، یعنی یہ کہا کہ کیا نام سے رب کا لفظ زیادہ اہم ہے، اللہ کا لفظ کمتر ہے، یا ایسی کون سی بات کہی انہوں نے؟ یعنی میں نے یہ بات اچھا، سنی میں نہیں۔ شعبان بھائی میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں سرچ کروں قرآن مجید میں، تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کہاں اللہم سے دعائیں آئی ہیں۔ ہاں، سورہ آل عمران میں ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہہ دیجیے اللہم مالک الملک، اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت سے نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں سارا خیر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ اے ہمارے رب ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل کر۔ اسی طرح سے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء، یہ مشرکین کی دعا میں اللہم آیا ہے۔ جنتیوں کی دعا میں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، کہ سبحانک اللہم، جنتی جو ہے نا جنت میں کہیں گے۔ اسی طرح سے سورۃ الزمر میں آیا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو یہ کہ اللہم بھی جو ہے نا وہ آیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت بھی ایک عظیم ترین صفت ہے اللہ کی، تو بعض مرتبہ دعا میں جو ہے نا وہ اسپیسیفک یہ ہوتا ہے نا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا حوالہ اس لیے وہ دیتا ہے، اس کا وسیلہ اس لیے وہ لگاتا ہے کہ اس کو کچھ طلب کرنا ہے۔ تو مجبور آدمی جو جب طلب کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے ذہن میں جب وہ یعنی یا تو کوئی نعمت مانگ رہا ہوتا ہے یا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو سب سے پہلی صفات آتی ہے اس کی صفت ربوبیت، کہ میں مربوب ہوں، میرا رب اللہ ہے، وہی ہے جو نعمتیں دیتا ہے، وہی ہے جو مصیبتوں سے بچاتا ہے، تو مجھے کوئی نعمت چاہیے تو میں اس کو صفت ربوبیت کا حوالہ دوں، یا مجھے کسی مصیبت سے بچنا ہے تو اس کو صفت ربوبیت کا حوالہ دوں۔ تو دعا میں کیونکہ یا تو نعمت کی طلب ہوتی ہے یا تو مصیبت سے بچنا ہوتا ہے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی جو سب سے ایسی صفت ہے نا جو ہر دعا کے ساتھ مناسب ہو سکتی ہے، یعنی آپ چاہے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ رہے ہوں یا اللہ تعالیٰ سے دنیا کا کوئی خیر طلب کر رہے ہوں، آپ اللہ سے اولاد مانگے، اللہ تعالیٰ سے آپ شفا مانگے، اللہ تعالیٰ سے آپ غنا مانگے، فقر سے اور محتاجگی سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے، دشمن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، کوئی بھی جب آپ اللہ سے کوئی نعمت مانگے یا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت جو آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ میرا رب ہے۔ رب کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں دینے والا، مصیبتوں سے بچانے والا۔ تو اس لیے بہت ساری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ صفت ربوبیت کا بندہ حوالہ دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی جو ہے نا وہ رب کا حوالہ دینے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے مقابلے میں جو اللہ کا اسم جلالہ ہے وہ کمتر ہے۔
मुनासिबतों का मामला होता है कि मुनासिबत क्या है। तो जब आप कोई नेमत मांग रहे हैं या आप किसी मुसीबत से बचने के लिए दुआ कर रहे हैं, तो उससे अल्लाह ताला की सिफत रुबूबियत बहुत मुनासिब होती है। इसलिए बहुत सारी दुआओं में सिफत रुबूबियत का हवाला दिया जाता है, लेकिन उसको कंपेयर करके बोलना कि अल्लाहुम्मा या अल्लाह ताला की जो सिफतें, जो अल्लाह ताला का इसमें जलाला है वो कमतर है, ये ठीक तरीका नहीं है। मुझे 1 मिनट बताइए, भैया जैसे कहाँ से आप कंप्लीट। बात किए हैं पेश, हाँ अगर हवाला दे ये दे तो कादिर अच्छा कामल भाई रहेगा जो ताकि हम मिस्र देख के सकें आलिम है, उसका बलागत इबारत क्या है, मैं हवाला दे अबू दूंगा, रायहान लेकिन ने कहा मैं, क्या हाँ, है, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, हवाला भी दे दूंगा मैं। 1 मिनट मुझे मौका दीजिए। ये बता उन्होंने दीजिएगा ताकि हम उन्होंने लोग आइंदा देख सकें। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि जो अंबिया हैं, नबी हैं, रसूल हैं, जिन्होंने कुरान में दुआएं उनकी आई हैं, जिक्र है, उनमें से कोई भी रब्बी या रब्बना के अलावा दुआ नहीं करता, सिवाय ईसा अलैहि सलाम के हवाले से एक दुआ आती है जिसमें अल्लाहुम्मा रब्बना करके, वो भी अल्लाह उसके बदले में अजाब की बात करता है और आताब की बात करता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये होगा। फिर उसके बाद जो देखिए मैंने मिसालें, आपको बताया ना कि सरफराज फैजी साहब, रुबूबियत में इनायत का मजहर है, और अल्लाह का जो लफ्ज है ना वो जलाल का मजहर है। तो जब आप दुआ मांग रहे होते हैं ना कुछ अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला को उसकी सिफत जलाल का नहीं, उसकी सिफत अता का वसीला लगाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह लफ्ज कमतर है। मैंने क्या कहा कि जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो दुआ की मुनासिबत से इस्तेमाल किया जाता है। तो रुबूबियत अल्लाह ताला की सिफत अता, सिफत रुबूबियत का इजहार होता है रब्बना रब्बी से, जबकि अल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला की जलाल का मजहर है। तो वो नहीं सरफराज, इस हवाले से ये होता है कि जहां पे, लेकिन इसके साथ साथ लफ्ज अल्लाह जो है ना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम सिफतें भी उसकी तरफ लौटती हैं। तो नहीं, ये उसको बात सही कमतर है। नहीं समझे, उसको इस नहीं, हैसियत से देखें कि एक वो दुआ से मुनासिबत किसकी ज्यादा एक अच्छी है। एक ये गलतफहमी सरफराज फैजी साहब ये हो रही है कि वो अल्लाह और अल्लाहुम्मा को एक नहीं कहते। पहली बात, वो अल्लाहुम्मा को अलहदा रखते हैं और अल्लाह की सिफत को अलहदा रखते हैं। अच्छा, नहीं, तमाम जो अल्लाहुम्मा का मतलब ये अल्लाह ही होता है। नहीं, वो सिर्फ निदा हाँ, के और लिए मीम मुशद्दद आया फिर वहां पे। उन्होंने ये हवाला दिया कि जिसने ये कहा कि या अल्लाह इसका मतलब होता है, उन्होंने इसकी कोई दलील नहीं दी, क्योंकि कुरान में खुद या अल्लाह का वर्ड मौजूद नहीं है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो तमाम 5 आयतों का जिक्र किया उसके हवाले से बोलते हैं, जैसे आपने बोला जन्नतियों की भी दुआ है, उन्होंने बोला नहीं, वो जन्नतियों की दुआ नहीं है, वहां पे वर्ड लिखा है दावाहुम, उनका दावा है, तो वो भी दुआ नहीं है। फिर जो ईसा अलैहि सलाम कर रहे हैं, जो अंबिया का मेन मरकज है, वहां भी जो है उसके बदले में अताब हो रहा है। फिर आपने और जो जो तीसरी हदीस है, बात बोली, हाँ, उसका जवाब उन्होंने दिया कि तीसरी बात जो बोली कि जो हदीसें होती हैं वो रिवाया बिल लफ्ज नहीं होती, रिवाया बिल माने होती हैं, इसलिए वो तमाम नहीं, मैं आगे बोल लेता हूँ। फिर जो दुआएं जो रसूलुल्लाह से तवातुर से हमारे पास साबित है, ऐसी कोई दुआ मौजूद नहीं है जो रब्बना से भी आई हो और अल्लाहुम्मा से भी। मसलन रब्बना आतिना फिद दुनिया, आपको दूसरे तुर्कों में अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया भी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है अल्लाहुम्मा कि रब्बना भी जो मिलता है। नहीं, नहीं, अल्लाहुम्मा नहीं, रब्बना भी मिल जाएगी। ये जो बात कह रहे हैं ना कि दुआएं जो है वो रिवायत बिल माना होती हैं, पूरे तौर पे नहीं, सही नहीं। हदीस है, हदीस है। आप दुआओं के माने में, आप दुआओं के मामले में आप देखेंगे कि सहाबा बहुत एहतियात करते थे कि अल्फाज जो है ना वो जो लफ्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं वो लफ्ज ही वो रिवायत करें। आप देखें एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सिखा रहे हैं, और जो उनके शागिर्द हैं वो आखिर में कह रहे हैं कि वो भी दुआ के अल्फाज है बिनबी कल्लदी अरसलता, और उनके जो शागिर्द है वो कह दे रहे हैं बेरसूली कल्लदी अरसलता, तो फौरन उसकी तस्हीह कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं नहीं ये नहीं, बात ये बेरसूली का नहीं है, बिनबी का है। तो ये कहना बात कि सही है। दुआएं जो है वो बिल माना रिवायत होती हैं, ये तो बहुत जुर्रत की बात हो जाएगी। फिर तो जो नहीं, जितनी नहीं, दुआएं हैं फिर तो हम सारी दुआओं के बारे में नहीं, मशकूक हो जाएंगे। उन्होंने बोला खास हदीस तौर बिल पे जो मायने खास होती है। तौर पे नमाज हाँ, की जो दुआएं हैं वो तो तौकीफी दुआएं हैं, तो वो उस उसके बारे में आप कैसे कह देंगे कि वो हाँ, जो है वो बिल माना रिवायत हुई? नमाज तो नहीं, एक उन्होंने तौकीफी बात है। उन्होंने ये बोला कि हदीस बिल माना होती है और जो दुआएं बिल्कुल बिल रिवाया होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम मसलन तशहुद को देखें तो तशहुद में इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु का तशहुद जो है वो हम पढ़ा करते हैं, बिल्कुल जो ज्यादातर रिवायतें साबित है। उसके बावजूद भी तिरमिज़ी में कई रिवायतें सही मिल जाएंगी जहाँ पे तशहुद में फर्क है। मुवत्ता इमाम मालिक में तशहुद में 1-2 वर्ड्स में तो फर्क ये है। इख्तिलाफ तनव्वु का इख्तिलाफ है, ये तज़ाद का इख्तिलाफ नहीं है। ये इख्तिलाफ दो तरह का होता है रिवायतों में, इख्तिलाफ तज़ाद और इख्तिलाफ तनव्वु। इख्तिलाफ तज़ाद का मतलब होता है कि दो चीजें आपस में मुतज़ाद हैं, अगर या तो इसको मानो तो ये रद्द कर हो जाएगा करना पड़ेगा, या इसको मानो तो ये रद्द करना पड़ेगा। ये जो रिवायतों का इख्तिलाफ है ये तज़ाद का इख्तिलाफ नहीं है, तनव्वु का इख्तिलाफ है कि नहीं, ऐसा भी तज़ाद पढ़ा नहीं है, लगेगा ऐसा भी पढ़ा। नहीं, नहीं, अगर तज़ाद नहीं एक कह रहे। जैसे जैसे दरूद जो है वो दो जगहों पर दो अलग-अलग लफ्ज़ों से साबित है, तो कभी अल्लाह के बिल्कुल, नबी ने ऐसा बिल्कुल। पढ़ा, कभी अल्लाह के नबी ने ऐसा पढ़ा। ये नहीं, इख्तिलाफ तनव्वु, ये जो है ना वो इख्तिलाफ तनव्वु है, ये इख्तिलाफ तज़ाद नहीं है। मैं आखिरी बात उस पे बस ये बोलूंगा कि उन्होंने इस पे जोर दिया, जैसे आपने 2 मिसालें दी, जैसे एक जगह आया सलामु अलैका, एक तिरमिज़ी की रिवायत में सलामुन अलैका करके, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये दोनों पढ़े जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि दुआएं बिल्कुल वर्बेटिम या बिल-लफ्ज़ याद कराई जाती हैं, तो अब इसमें जब हम तत्बीक करेंगे वो रिवायतों को दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो कुरान में ज्यादा इस्तेमाल है वर्ड उससे करेंगे। तो कुरान के हवाले से रब्बी रब्बना का ज्यादा इस्तेमाल है बनिस्बत अल्लाहुम्मा के।
ہم یہ کہیں گے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہم سے ثابت ہے دعائیں آپ اللہم کریں، جہاں ربنا ربی سے ثابت ہے وہاں ربنا ربی کریں، بلکہ کسی اور لفظ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور صفت ثابت ہے آپ اس سے دعا کریں، جو لفظ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس کو تو آپ ویسے ہی کرنا ہے۔ باقی اپنی دعاؤں کے اعتبار سے آپ اللہ تعالیٰ کی جس صفت کو مناسب سمجھتے ہیں، جو غیر مطلب جو اللہ کے نبی سے ثابت شدہ دعائیں ہیں اس پہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جو لفظ ثابت ہے وہ مانیں، اور جو آپ اپنی طرف سے دعائیں مانگ رہے ہیں اس میں آپ مناسبت دیکھ لیں کہ دعا کی مناسبت اللہ تعالیٰ کی کس صفت سے، اس صفت سے اللہ تعالیٰ کے لیے دعا مانگیں۔ ٹھیک بارک اللہ فیک، میرے خیال سے کافی اچھا زبان کے ڈسکشن ہو گیا۔ عالم ہیں، بلاغت ان کا میدان ہے، بلاغت زبان ادب ان کا میدان ہے، اس حوالے سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی کمزور بات ہو سکتی ہے ایسی گفتگو کرتے ہوئے، تو ہاں یہ جیسا کہ گفتگو ہو نا تو اس میں بہت ساری کمزور باتیں آ گئی ہیں۔ اب جیسے یہ روایت بالمانہ کا معاملہ جو آیا ہے، اب یہ بڑا تفصیل طلب معاملہ ہے، یعنی ہر جگہ آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے، خاص طور پہ دعاؤں میں۔ تو ان کا میدان زبان ادب اور بلاغت ہے، اور اس میں بہرحال وہ بڑے رہنما قسم کے عالم ہیں، لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ بات تھوڑی سی کمزور ہے ذرا سی، اور اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک یہ بہت اچھی بات شعبان بھائی نے کہی ہے کہ دکتر فاضل صالح سمورائی بہت بلاغت کے بہت بڑے عالم ہیں، میں نے بھی بہت زیادہ ان سے استفادہ کیا ہے قرآنی بلاغت کے موضوع پر، لیکن وہ شرعی علوم کے اتنے ماہر نہیں ہیں، عقیدے کے ماہر نہیں ہیں، تو عقیدے وغیرہ کے معاملات میں ان کی بات ہمارے لیے قول فیصل نہیں ہے۔ باقی بلاغہ کی بھی جو نقطے ہوتے ہیں ان کے، وہ مطلب تدبر کے نتیجے میں ہوتے ہیں، تو تدبر کے نتیجے میں کہی گئی بات اگر نصوص سے ٹکرا رہی ہو تو پھر اس بات کو نہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ باقی وہ ہم نے کہا کہ دعاؤں میں ربوبیت کا حوالہ اس حیثیت سے ہی دیا جاتا ہے کہ ربوبیت پہ عطا کے معنی ہے، تو کچھ مانگنا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اس لیے ربوبیت کا حوالہ دے کر کے آپ مانگتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے یہ دونوں صفتوں کا مقابلہ کرنا اصل میں ٹھیک نہیں ہے۔